يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون اس سے قبل خطبات جمعہ میں آپ کے سامنے یہود کی سیاہ کاریاں اور بدخصلتیں بیان کی گئی تھیں، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہود دنیا کے اندر سب سے بڑے مکار اور سب سے بڑے مجرم ہیں اللہ کے نزدیک، اور سب سے بڑے فسادی مفسدین فی الارض، اور سب سے بڑے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ آیت کریمہ پہلے آپ سن چکے ہیں، وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ، کہ سب سے زیادہ سخت عداوت رکھنے والے ایمان والوں کے ساتھ وہ یہودی ہیں، یہ اللہ کی گواہی ہے۔ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا۔ یہود کی تاریخ بہت لمبی ہے ماضی میں، اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، یہودیوں کا، ان کی سیاکاریاں، بد عقیدگیاں اور بڑے بڑے جرائم ان کے، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ سن چکے ہیں کہ اس حد تک ان کا جرم پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بھی توہین کرتے تھے، جو رب العالمین ہے، خالق السماوات والارض، تو رب تعالیٰ کی بھی گستاخی کرنے والے تھے، اور اب بھی ہیں۔ قرآن کے بھی دشمن، نبی الاسلام کے بھی دشمن، اللہ کے بھی دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کے اندر، خاص کر کے جو مدنی صورتیں ہیں، ان میں ان کے کئی ایسے گناہوں کا ذکر کیا ہے، ایسے جرموں کا، اور یہ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اس امت کو بھی متنبع کر رہے ہیں، امت محمدیہ کو، کہ جس طرح یہود نے کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے رہے، آخر کار اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ان پر۔ عذاب بھی مختلف طرح کے آئے ہیں یہودیوں پر۔ اس امت کو خبردار کیا جاتا ہے کہ ایسے کام تم نہ کرنا، ایسے جرائم کا ارتکاب تم نہ کرنا کہ کہیں تم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ آ جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے پیچھے چلو گے، ان کی پیروی کرو گے، ان کے شانہ بشانہ چلو گے، قدم بقدم۔
صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا اس سے مراد یہود ہیں یا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا فمن، اگر یہ نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی نقالی کرو گے تم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہود کے اندر کوئی بھی گناہ ایسا نہیں جو میری امت کے اندر نہ ہوگا، حتیٰ کہ اس حد تک آپ نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی تو اس امت کے اندر بھی ہوگا۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات کے اندر یہ پہلی بار ہے سورہ بقرہ کے اندر یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ یہ یاد رکھیں کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ، ایل کا معنی اللہ ہے۔ ایل اسی سے عربی کا لفظ الہ لفظ استعمال ہوتا ہے، الہ اور ایل۔ تو ایل کا معنی ہے الہ، الہ۔ اسرائیل کا معنی ہے الہ کا بندہ، اللہ کا بندہ۔ جس طرح جبرائیل ہے نا، میکائیل، ان کا معنی بھی اللہ کا بندہ ہے، اللہ کے بندے۔ تو اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہی سمجھ لیں۔ اس لیے کئی ترجمے قرآن مجید کے جو ترجمے ہیں ان میں اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اے اولاد یعقوب، اے یعقوب کی اولاد، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسحاق، اسحاق کے بیٹے ہیں یعقوب علیہم السلام۔ تو یعقوب کی آل اولاد یہ یہودی کہلاتے ہیں، یہ یہودی تھے۔ یہود کوئی برا لفظ نہیں ہے کہ یہودی لفظ برا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا یہودا، ایک بیٹا جو سب سے بڑا تھا اس کا نام تھا یہودا۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر نام عام چلتے تھے۔ تو یہود ان کے جو جرائم ہیں نا، ان کی جو سیاہ کاریاں ہیں تاریخ کے اندر، ان کی وجہ سے یہ برے بنے ہیں۔ انسان بے ذاتے ہی برا نہیں ہوتا، انسان اپنی صفات کی وجہ سے برا بنتا ہے اور اپنی صفات کی وجہ ہی سے اچھا بن جاتا ہے۔ انبیاء بھی انسان ہیں، انبیاء جو مثالی ہیں تمام لوگوں کے لیے، سب سے زیادہ اچھے برگزیدہ اور مقرب اللہ کے بندے اولیاء اللہ ہیں، مثلا نیک لوگ، متقی، پرہیزگار، یہ بھی انسان ہیں، لیکن اپنی اچھی صفات کی وجہ سے یہ آئیڈیل بنے ہیں، نمونہ بنے ہیں، اسوہ حسنہ بنے ہیں بعد والوں کے لیے، اور اللہ کے منتخب، اللہ کے پسندیدہ۔ اور یہ فساق، فجار، مشرکین، کفار، یہود و نصارہ، یہ اپنی بدخصلتیوں کی وجہ سے برے بنے ہیں۔ اب اچھے لوگوں کو اصحاب الجنہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جنت والے ہیں، جو برے لوگ ہیں ان کو اصحاب النار کہا جاتا ہے کہ یہ دوزخی ہیں، آگ والے ہیں۔ اشرار بھی کہا گیا۔ یہود کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر شر البریہ فرمایا ہے، سورہ بینہ کے اندر، شر البریہ، کہ یہ ساری مخلوق سے زیادہ شریر ہے۔ بریہ مخلوق سے شر برے، شریر، ان میں شر زیادہ ہے۔ فتنہ فساد ڈالنا، ہر طرح کا گناہ کرنا، نبیوں کی مخالفت کرنا، اللہ کی مخالفت کرنا، ہر طرح کا جرم ان کے اندر پایا جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ۔ یہاں اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو خطاب فرمایا ہے یا بنی اسرائیل۔ یہ پہلے پارے کے اندر 3 بار آیا ہے یا بنی اسرائیل،
یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، پہلے پارے میں اے بنی اسرائیل۔ اس سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اس سے قبل تمام لوگوں کو خطاب تھا، یا ایھا الناس، یہاں کوئی تخصیص نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا بنی اسرائیل نہیں فرمایا، اللہ نے عام خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ سب لوگوں کو دعوت ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اس فرمان کے اندر کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کیا کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی وہی خالق ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ عبادت کرو گے تو بچو گے، عبادت نہیں ہے تو بچ نہیں سکو گے، یہ خطاب فرمایا۔ اور اجمالی طور پہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سے قبل 3 گروہوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہیں المتقین، المتقین متقی پرہیزگار، اور ایک ہیں الکافرین کافر، اور ایک ہیں المنافقین منافق۔ تو ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو المتقین ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ متقی جو ہے نا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، پرہیزگار، ان کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اور وہ پہلی کتابوں پر، اس قرآن پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اور آپ کی حدیث، آپ کی سنت، اس پر بھی ان کا ایمان ہے، قرآن پر بھی ان کا ایمان ہے، اور پہلی کتابوں پر بھی ان کا ایمان ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی وہ یقین رکھنے والے ہیں کہ آخرت آنی ہی آنی ہے، ذرہ بھی شک نہیں ہے ان کو۔ پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر گامزن ہیں، پکے ہیں، پختہ ہیں، ہدایت پر پکے ہیں، مضبوط ہیں، اور یہی لوگ پورے مکمل کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کے بعد کافرین کا ذکر ہے، اور ان کا صلہ ساتھ ہی ذکر ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کافروں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور منافقین کا ذکر کیا بعد میں 12-13 آیات نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ پر منافقین کے بارے میں، فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا جھوٹ کہنے کی وجہ سے۔ یہود میں منافقین بھی تھے، قرآن مجید کے اندر واضح آیات ہیں، یہود میں سے منافقین تھے، اور دوسرے جو غیر یہودی کافر ہیں ان میں سے بھی منافقین تھے۔ 2 قسموں کے منافقین تھے، یہود میں سے اور عام دیگر کافرین میں سے، جو صرف اسلام میں اوپر سے داخل ہو جاتے تھے اور دھوکہ دیتے تھے اور نقصان پہنچاتے تھے۔ منافق کا نقصان اسلام اور مسلمین کو وہ کافروں کے نقصان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بیان کیا، اور ان کے نام پر سورۃ المنافقین بھی ہے قرآن مجید کے اندر، سورۃ المنافقون، کھول کر بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے نفاق کو واضح کر دیا۔ منافقین، ان کی سزا قرآن مجید کے اندر ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا ہے
کہ منافق جو ہے نا وہ جہنم میں جو سب سے نیچے طبقہ ہے نا آگ کا، جو زیادہ گرم ہے، اس طبقے کے اندر ہوں گے منافقین۔ متقی وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن میں ایمان والا ہو، خلوص والا، جو مخلص ہے، دل سے اس نے اسلام کو قبول کیا ہے اور اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے، اپنے عمل کے ساتھ وہ اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ہے متقی، مسلم، مومن۔ اور کافر وہ ہوتا ہے جو ظاہر اور باطن میں ہی کافر ہے، باطن میں بھی، دل میں بھی کافر، دل سے کافر اور ظاہر سے بھی وہ کافر ہے۔ اس کا کفر ویسے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کفر کا اظہار کرتا ہے۔ مومن اس کے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ اور منافق وہ ہوتا ہے جو ظاہر میں تو مسلم معلوم ہوتا ہے، ظاہر میں وہ مسلم لگتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، نماز بھی قائم کر لیتا ہے، صدقہ بھی دے دیتا ہے، جہاد میں بھی شریک ہو جاتا ہے، اس حد تک کئی پہنچ جاتے ہیں کہ وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں لوگوں کو اور برائی سے روکتے بھی ہیں۔ وہ اپنا کفر چھپاتے ہیں، چونکہ دل سے وہ کافر ہیں، دل میں کافر ہیں، اپنا کفر چھپاتے ہیں کہ پتہ نہ چل جائے کہ ہم کافر ہیں۔ یہ ہے منافق۔ تو ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلوں کے بارے میں فرمایا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ متقی جو نیک عمل کرنے والا، ظاہر اور باطن میں جو مسلم اور مومن ہے، اللہ سے ڈرنے والا، اس کا صلہ یہ ہے کہ یہ اللہ نے ایک تو دنیا کے اندر ان کو یہ تمغہ عطا فرمایا ہے، امتیازی نشان، کہ دنیا پر وہ ہدایت پر گامزن ہیں، یہ اللہ کی شہادت ہے ان کے بارے میں۔ اور ایک ہے آخرت کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ آخرت میں وہ پورے کامیاب ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، تحقیق وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ یہ ہے اصل کامیابی۔ تو دوسروں کے بارے میں فرمایا جو کافر ہیں، ظاہر باطن میں ہی کافر ہیں، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور تیسرے گروہ کے بارے میں فرمایا جو منافقین ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے جھوٹ کہنے کی وجہ سے۔ جھوٹ ان کا کیا تھا؟ تھے کافر، زبان سے کہتے تھے آمنا۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں آمنا، کہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ اور آخری دن کے ساتھ، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے ان کے بارے میں؟ وَمَا هُم بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومن ہرگز نہیں ہیں، قطعاً مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنین کی فہرست سے نکال ہی دیا ہے، باہر نکال دیا ہے کہ یہ مومن نہیں ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں۔ بلکہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں تک فرمایا کہ یہ منافق جو ہے نا، اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہے نا وہ کاذب ہیں، جھوٹ کہنے والے ہیں، وہ غلط کہتے ہیں، یعنی آپ کو رسول مانتے نہیں ہیں لیکن زبان سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کا رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ اس بات میں، اس دعوے میں جھوٹے ہیں جو آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس شہادت میں وہ جھوٹے ہیں۔
اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن منافق جو ہے نا وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ دل سے نہیں مانتے آپ کو۔ تو منافق جو ہے نا، یہ یہود دو گروہ تھے، ایک یہود جو پکے کافر ہی تھے، وہ منافق نہیں تھے، کافر ہی تھے، اور ایک یہودیوں کا گروہ وہ منافق تھا۔ وہ انہوں نے خود باہمی گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا، خود آپ طے کیا ہوا تھا کہ تم ایسے کرو، تم جو ہے نا یہ کلمہ پڑھ لیا کرو، ان کے سامنے جا کے کلمہ پڑھ لیا کرو۔ وہ صرف اس لیے کہ جاسوس کر کے چھوڑتے تھے کہ جاسوسی کرنی ہے مسلمانوں کی، صحابہ کرام کی۔ اور ایک غرض ان کی یہ تھی کہ ایک گروہ ایسا انہوں نے مقرر کیا کہ تم ایسے کیا کرو کہ صبح جاتے ہی تم کہہ دیا کرو ہم ایمان لے آئے ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور شام کے وقت جب تم نے ادھر آنا ہے نا، اس وقت پھر جایا کرو، اپنے دین پر ہی رہا کرو۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ کہ تم جب صبح کے وقت ان سے کہو گے نا کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، سارا دن اسی طرح، تو شام کے وقت تم کافر ہو جانا۔ یہ وجہ یہ ہے اس کی تاکہ ان کے جو نئے نئے مسلمان ہونے والے ہیں نا، اسلام کے اندر جو داخل ہونے والے ہیں، وہ تمہاری طرف دیکھ کے نا وہ بھی اسلام سے پھر جائیں گے، وہ بھی پھر جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ دیکھو یہ یہودی پڑھا لکھا طبقہ ہے، عالم ہیں، یہ اس دین کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر گئے، انہوں نے اس دین کے اندر کوئی نقص دیکھا ہوگا، اسی لیے تو یہ پھرے ہیں۔ یہ دیکھو کتنی بڑا مکر ہے، یہ کتنی بڑی مکاری ہے یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کی۔ اس طرح وہ کیا کرتے تھے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیا، بعد میں پھر کافر ہو گئے، مرتد۔ یہ یہودی یمن کے اندر بھی بڑے تھے، یہودی ان کا بڑے مرکز تھے یمن کے اندر۔ یمن فتح ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں علماء بھیجے ہیں، علم والے لوگ، یہودیوں کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ مسلمان بھی ہو جاتے، فتح کے بعد کلمے پڑھے تھے سب، انہوں نے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، کئی تو پکے تھے، پکے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان میں سے کئی ایسے بھی تھے جو ڈر کی وجہ سے منافقانہ پھر بھی جاتے تھے اسلام سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من بدل دینہ فقتلوہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو اپنا دین بدل لینا تو اس کو قتل کر دیا کرو۔ یہ مرتد کی سزا ہے، قتل۔ ویسے تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام میں کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی کرنا نہیں ہے، دین کے اندر کسی کو جبرن جان کی دھمکی دے کے اسلام کے اندر داخل کرنا نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اب تو ویسے ہی ہدایت وہ کھل کر واضح ہو چکی ہے، یہ گمراہی سے ہدایت اور گمراہی بالکل امتیاز ہو چکا ہے۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور قرآن نازل کر کے یہ حق اور باطل کے درمیان واضح فرق کر دیا ہے، حق واضح ہو چکا ہے باطل سے۔ تو اب جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تفسیروں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ انصار مدینہ، انصار جو مدینہ میں انصار تھے صحابہ کرام، انہوں نے اپنے بچے یہودیوں کے حوالے کیے ہوئے تھے بچپن سے، ان کی پرورش تربیت کرنے کے لیے، کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودی پڑھا لکھا طبقہ ہے، علم والے ہیں۔ ان کے مدرسے بھی تھے، یہودیوں کے مدرسے مدینے میں، مدینے سے باہر۔
تو وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ تھے. تو عرب جو ہے نا یہ تھے امیین، یعنی جاہل، علم ان کے پاس نہیں تھا. انہوں نے اپنے بچے ان کے حوالے کیے ہوئے تھے کہ یہ ان کو علم سکھائیں گے، ان کی تربیت کریں گے. انہوں نے ان کی تربیت ایسے ہی کی کہ ان کو اپنے مذہب کے اندر جو ہے نا داخل کر لیا اور اپنے جیسا بنا لیا، وہ یہودی بن گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے ہیں مکہ سے مدینے، تو انصار تو مسلمان ہو گئے، ان بچوں کے ماں باپ مسلمان ہو گئے. آپ کی بیعت کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے کی جو ہے نا تربیت زیر تربیت رہے ہیں، انہوں نے یہودیت کو ہی قبول کر لیا ہے، اب وہ پکے ہو گئے ہیں یہودی، تو کیا ہم ان کو زبردستی اسلام میں داخل کریں؟ ان کو مار کے، ان کی پٹائی کر کے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی کرنا نہیں ہے، جبرن کسی کو دین اسلام کے اندر داخل کرنا یہ نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات ہے کہ اگر کوئی اپنی مرضی سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، اب اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ اسلام سے خارج ہو جائے. اب زبردستی ہو سکتی ہے، مرتد پر زبردستی ہو سکتی ہے. اب اس کو نکلنے نہیں دیتا اسلام. جو ایک دفعہ اسلام میں داخل ہو جائے، بعد میں وہ دوسرا دین اختیار کرنا چاہے، اس میں اس کی مرضی نہیں چلے گی. اس کے بارے میں حکم ہے، من بدل دینہ فقتلوہ، کہ جو اپنا دین بدل لیتا ہے نا اس کو قتل کر دو. مرتد کی سزا قتل ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بہت عظیم صحابی ہیں اور ان کے پاس علم بہت تھا. یہ علماء صحابہ کرام میں سے، فقہاء صحابہ کرام میں سے بڑا علم تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف بھیجنے کے لیے منتخب کیا تھا، کیونکہ یمن میں علم والے لوگ رہتے تھے، یہودی اہل کتاب. ان کو تبلیغ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا. کہا کہ اے معاذ، انک تاتی قوما ارض اہل کتاب، آپ ایسی قوم کے پاس جا رہے ہیں جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے. یہ یہود و نصارہ کو کہتے ہیں اہل الکتاب، کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتابوں کا، خاص طور پہ تورات اور انجیل کا علم تھا ان کے پاس. آپ نے فرمایا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهُ، سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دینی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیں. کلمے کی دعوت سب سے پہلے دینی ہے. اگر وہ قبول کر لیں پھر ان کو یہ بتانا ہے کہ انا علیہم 5 صلوات فی یوم و لیلہ، کہ ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں. اگر وہ قبول کر لیں تو پھر ان کو بتانا ہے کہ ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جب نصاب کو پہنچ جائے مال وہ فرض ہے. اسی طریقے سے دوسرے احکام و مسائل ترتیب وار، تقدیم الاہم میں فالاہم اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ سب سے پہلے بتانا، اور جو دوسرے درجے پر ہے اس کو بعد میں بتانا، پھر تیسرے درجے پر جو ہے اس کو اس کے بعد بتانا. یہ ہے حکمت. یہ صحیح بخاری کے اندر روایت ہے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے ہی بھیجے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مبلغ بنا کے. وہ بھی عالم تھے، کتاب و سنت کا علم تھا ان کے پاس. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صوبہ ان کے حوالے تھا اور ایک صوبہ معاذ بن جبل کے حوالے تھا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو صوبہ تھا وہ ذرا بلند تھا، پہاڑی علاقہ تھا، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو تھا وہ نیچان میں تھا. تو معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
गधे पर या घोड़े पर सवार होके आए अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मिलने के लिए। वहाँ एक आदमी देखा कि उसकी मुश्कें बांधी हुई हैं, जकड़ा हुआ है, वहाँ लाया गया। मुआज़ रजी अल्लाह ताला ने पूछते हैं कि ये क्या माजरा है, क्या है? अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे कि ये ना यहूदी था, इसने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन फिर ये जो है ना यहूदी बन गया है, यहूदियत फिर इसने इख्तियार कर ली, मुर्तद हो गया है। अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला ने मुआज़ से कहने लगे कि आप नीचे उतरें, सवारी से नीचे उतरे। वो कहने लगे कि मैं उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक इसको कत्ल ना कर दिया जाए, ये मुर्तद है। अबू मूसा अशरी फरमाने लगे कि ये इसीलिए लाया गया है, इसको इसीलिए यहाँ लाया गया है ताकि इसको कत्ल करें। चुनाचे मुआज़ बिन जबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपनी सवारी से उतरे और खुद अपने हाथ से उसको कत्ल किया। यह है मुर्तद की सज़ा, मन बद्दल दीनहु फक़्तलूहु। यहूदी ये बहुत बड़े गद्दार हैं, बड़ा बेवफा हैं, बड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने बड़ी गद्दारी की और बड़े मुआहदे तोड़े। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब भी ये कोई अहद करते हैं ना, उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, तोड़ देते हैं। तो इसलिए बनु कुरैज़ा के यहूदी कबीला था, मदीने से इतना दूर था कि अगर कोई बंदा ज़ोहर से पैदल जाए ना या सवारी पर जाए ज़ोहर के बाद, तो मगरब तक वहाँ पहुँचा जा सकता था। तो इन लोगों ने जब गज़वा खंदक के अंदर जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया था। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं हिजरत करके मदीना मक्का से, इनके साथ मुआहदा हुआ था। मुआहदा का माना था पक्का अहद, पक्का अहद, मीसाक। मुआहदा ये था कि अगर कोई दुश्मन हमला करे मदीने पर आके या मदीने का मुहासरा करे तो तुमने मदद करनी है, तुमने मदद करनी है, दुश्मन की मदद नहीं करनी। तो गज़वा खंदक के अंदर इन्होंने दुश्मन की मदद की थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की मदद छोड़ दी थी। हालांकि दुश्मन की पहले ही तादाद बहुत ज़्यादा थी, बड़े ग्रोह इकट्ठे हो गए थे, मुशरिकीन मक्का भी थे, खैबर के यहूदी भी उनके साथ थे, और मदीने के आसपास कबीले गतफान और भी कई बहुत ज़्यादा तादाद थी, कई हज़ारों की तादाद में वो सब जमा हो गए थे, 12,000 या इससे भी ज़्यादा। इन्होंने मदीने का मुहासरा कर लिया था। तो उस वक्त मुआहदे के मुताबिक इनका हक बनता था, बनु कुरैज़ा जो मदीने के पास थे, कि ये उस वक्त मुसलमानों की मदद करते, अल्लाह के रसूल की मदद करते, शरीक होते गज़वे के अंदर। लेकिन इन्होंने बिल्कुल उल्ट किया, काफरों की मदद की। अभी गज़वा खंदक से फारग हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम, उस वक्त अल्लाह ताला ने मदद की थी फरिश्ते भेज के, और इतनी आंधी चला दी थी अल्लाह ताला ने, अंधेरी चला दी थी, सख्त सर्द हवा थी, ठंडी, और सख्त सर्दी का मौसम था। पहले से ही अल्लाह ने ठंडी हवा चला के उनको तितर बितर कर दिया, मुशरिकीन को। उनके जानवर भाग गए और उनकी अशिया बिखर गई, खुराकें कोई पता नहीं, इतने परेशान कर दिया अल्लाह ताला ने उनको। इस तरीके से अल्लाह ताला ने मदद की। सूरह अहज़ाब के अंदर सारा जिक्र है ये अल्लाह की मदद थी। कफ़ल्लाहुल मोमिनीनल क़िताल, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह काफ़ी हो गया अहले ईमान को क़िताल में, कि अहले ईमान को लड़ाई करनी ही नहीं पड़ी। अल्लाह ताला ने खुद ही उनको शिकस्त दे दी, ये अल्लाह ने शिकस्त दी थी। लेकिन इन लोगों ने मदद करने से इनकार कर दिया था, मुआहदा तोड़ दिया था। अभी ग़ज़वा खंदक से फारग ही हुए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने घर आए हैं, गुस्ल किया है, असला रख दिया था। उसी वक्त जिब्राइल आए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास
जिब्राइल ने कहा, "ऐ अल्लाह के रसूल, आपने हथियार रख दिए हैं, हमने अभी हथियार नहीं रखे, यानी फरिश्तों ने हथियार नहीं रखे, आपने रख दिए हैं।" आपने फरमाया कि अब कहाँ का इरादा है, आप जो हुक्म करेंगे। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बनु कुरैज़ा की तरफ इशारा किया कि अब उधर जाना है जिन्होंने गद्दारी की थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से कहा कि अब जो है ना वहाँ जाके असर की नमाज उधर पढ़नी है। इसका मतलब है कि जल्दी जल्दी पहुँच जाओ, जल्दी पहुँच जाओ, वहीं जाके असर की नमाज पढ़ो। सहाबा कराम जा रहे थे, असर का वक्त रास्ते के अंदर हो गया। अब दो ग्रोह बन गए सहाबा कराम के। एक तो कहने लगे कि हम असर की नमाज इधर ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तो ये था कि तुमने जल्दी उधर पहुंचना है, लेकिन अब हम नहीं पहुंच सके तो असर की नमाज तो इधर पढ़ लेते हैं, फिर चले जाएंगे। और एक ग्रोह कहने लगा कि नहीं, जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है हम तो उसी तरह ही करेंगे। वो उसी तरह ही चलते गए। वहाँ पहुंचे तो मगरिब का टाइम हो गया था। उन्होंने फिर मगरिब के साथ असर की नमाज पढ़ी। अब टाइम हो चुका है, बाकी आइंदा इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।